الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله مولانا العظيم إلهي مقصود من طوعي ورضائته إلهي مقصود من طوعي ورضائته محبت و معرفت خود بده غم حیات کے سائے محیط نہ کرنا. ایک اللہ والے کی درد بھری دعا ہے، دل ہی دل میں آمین کہتے رہے. اللہ تعالی ہمارے حق میں بھی ان دعاؤں کو قبول فرما لے. غم حیات کے سائے محیط نہ کرنا، کسی غریب کو دل کا غریب نہ کرنا. میں امتحان کے قابل نہیں میرے مولا، میں امتحان کے قابل نہیں میرے مولا. مجھے گناہ کا موقع نصیب نہ کرنا، مجھے گناہ کا موقع نصیب نہ کرنا. ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ. قابل صد احترام مؤکر معزز علماء، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، پردے میں بیٹھ کر سننے والی اسلامی مائیں اور بہنیں، حق تعالی شانہ کا بڑا احسان اور کرم ہے. آج 23 مارچ
عیسوی 2022 مالیگاؤں شہر مدرسہ صفہ رسول پورہ کے ایک کامیاب ترین جلسے میں اور آپ شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اپنی رضا نصیب فرمائے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ بچے جن کا ناظرہ قرآن کریم مکمل ہوا، اور ان سے بھی زیادہ خوش نصیب ہے وہ بچے جنہوں نے قرآن کریم کے حفظ کو مکمل کیا۔ آپ یقین مانیں دنیا میں ان سے زیادہ تقدیر والا بولو کوئی نہیں۔ یہ انتہائی مقدر والے بچے ہیں جن کو اللہ نے منتخب کیا اور ان کے سینوں میں اللہ نے اپنا قرآن اتارا۔ عام طور پر جب کوئی قرآن کا حافظ بنتا ہے تو ہم لوگ اپنی سادی زبان میں اس کو کہتے ہیں حافظ قرآن، یعنی قرآن کی حفاظت کرنے والا۔ لیکن مشائخ لکھتے ہیں کہ ان کو حافظ قرآن کہنا یہ بھی اللہ کی طرف سے اعزاز ہے، اس لیے کہ یہ بچے کیا قرآن کی حفاظت کریں گے، اصل میں اللہ اس قرآن کی برکت سے اب قدم قدم پر ان کی حفاظت کرے گا۔ پروردگار عالم قرآن کریم میں فرماتے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ پروردگار عالم قرآن کریم میں فرماتے ہیں بے شک اس قرآن کو ہم ہی نے اتارا اور اس قرآن کی حفاظت ہم ہی کرنے والے۔ مالیگاؤں والوں میں آپ دیکھ رہے ہیں پروردگار عالم اس قرآن کی کیسے حفاظت کر رہا ہے۔ اس قرآن کو مٹانے کی نہ جانے کتنی کوششیں ہوئی، لیکن کوششیں کرنے والے مٹتے چلے گئے، مٹتے چلے جائیں گے۔ لیکن قرآن سارا کا سارا ختم کرنا تو بہت دور، آج تک کوئی زبر زیر اور پیش کو بھی مٹا سکا نہیں۔ وقت کے بہت بڑے اللہ کے ولی حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی دامت برکاتہم علینا، اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے۔ آپ کو حیرانی ہوگی یہ سن کر کہ حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی دامت برکاتہم علینا یہ وہ اللہ کا ولی ہے جنہوں نے 6 سال کی عمر سے لے کر آج تک کبھی تہجد کی نماز کو چھوڑا نہیں ہے۔ کتنی عمر سے بولو محبت سے؟ 6 سال 6 سال سے۔ آپ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ بنی کہ میں 6 سال کی عمر کا اپنی والدہ کے ساتھ سویا ہوں، میری مائیں میری بہنیں بھی سنیں، دل کے کانوں سے سنیں۔ جب مائیں نیک ہوتی ہے اور اندھیروں میں اٹھ کر آنسو بہانے والی ہوتی ہے تو اولاد کیسی کامیاب ہوتی ہے۔
آپ فرماتے ہیں میں اپنی والدہ کے ساتھ سویا ہوں اور 6 سال کی میری عمر ہے. آدھی رات کو اچانک میری آنکھ کھلی تو حضرت فرماتے ہیں جس کمرے میں میں سویا ہوں اس کمرے کے کونے سے رونے کی آواز آئی. کس کی آواز آئی؟ بولو محبت سے. رونے کی. اللہ اکبر. آپ فرماتے میں گھبرایا کہ آدھی رات کو اندھیرے میں کون رو رہا ہے. میں چارپائی سے اٹھا، جس کونے سے آواز آ رہی تھی ادھر چلا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میری والدہ مصلی بچھا کر اللہ کے سامنے زاروں قطار آنسو بہا رہی ہے. حضرت فرماتے ہیں ابھی میں اپنی ماں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے پوچھوں کہ ماں کیوں روتی ہے، کیا تکلیف ہے، اتنے میں دوسرے کونے سے چیخ نکلی. کوئی چیخیں مار کے رو رہا ہے. جب میں ادھر گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں، میرے والد گرامی حضرت مولانا مفتی منظور نعمانی رحمت اللہ علیہ رحمت واسعہ مصلی بچھایا ہوا ہے اور اللہ کے سامنے زاروں قطار آنسو بہا رہے ہیں. تو میں نے اپنے والد کے کندھوں پر ہاتھ رکھا اور میں نے اپنے والد کو پوچھا ابا ابا کیا تکلیف ہے، کیوں روتے ہو؟ تو میرے والد کا جواب تھا بیٹا سجاد اس کے سامنے نہ روئیں تو کس کے سامنے روئیں؟ بھئی سن رہے ہو نہیں سن رہے ہو؟ اس کے سامنے نہ روئیں تو کس کے سامنے؟ آپ یقین کریں جس نے اللہ کے سامنے رونا سیکھ لیا زندگی میں کبھی کسی کے سامنے رونے کی ضرورت پڑے گی؟ بولو. ایک اور مثال دیتا چلوں پھر اس کو مکمل کرتا ہوں انشاءاللہ. آپ نے ایک اور نام سنا ہے خواجہ ہندل ولی. حضرت خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری. بھائی نام سنے نہیں سنے؟ ہند کے والی ہے، اجمیر میں آرام فرماتے ہیں اور یہ وہ اللہ کا ولی ہے کہ جب بھارت میں آئے تو بھارت کی کایا پلٹ دی. کایا پلٹ. مولانا علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ نے مستقل حضرت پر قلم اٹھایا اور مستقل لکھا کہ ایک شخص سنجر سے چلتا ہے اور اجمیر آتا ہے، بھارت میں آتا ہے تو سینے میں کیا درد لے کر آیا کہ 1-2 لوگوں کو مسلمان نہیں بنایا. یہ وہ اللہ کا ولی ہے جس نے 99 لاکھ لوگوں کو ایمان کا جو جام پلایا اور 99 لاکھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے خواجہ صاحب کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا. کوئی معمولی بات نہیں ہے، چھوٹی بات نہیں. علماء لکھتے ہیں خواجہ ہند الولی خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمت اللہ علیہ. یقین کرے یہ ان اللہ کے ولیوں میں ہے جن کے بارے میں اللہ والا کہہ رہا ہے دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں. دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں. بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں. یہ ان اللہ والوں میں سے ہے جن پر یہ شعر بھی فٹ ہوتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ
محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ زمین کیا چیز ہے، لوح و قلم بھی تیرے۔ ایک اور اللہ والا کہتا ہے گر دونوں جہاں کی کامیابی تجھے درکار ہے، گر دونوں جہاں کی کامیابی تجھے درکار ہے، ان کا دامن تھام لے جن کا نام بولو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بس دعا کریں کہ صحیح معنی میں اللہ ہمیں دامن تھامنے کی توفیق دے۔ کس کی توفیق دے؟ دامن تھامنے کی۔ خواجہ ہند الولی خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمت اللہ علیہ۔ اور جوانوں سنو، دل کے کانوں سے سنو، خواجہ ہند الولی جوانی 20-22 سال کی عمر ہے، لیکن اپنے آپ کو کیسا بنایا۔ اتنی چھوٹی سی عمر میں آپ نے اس طرح اپنے آپ کو تقوی اور پرہیزگاری سے آراستہ کیا۔ آپ کے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ دونوں ساتھ میں مکۃ المکرمہ پہنچے ہیں، اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں۔ دعا کرو اللہ مجھے آپ کو بار بار وہاں کی حاضری نصیب فرمائے۔ کوئی اللہ والا شاعر کہہ رہا ہے جب میں کسی کی آنکھ میں آنسو دیکھتا ہوں، جب میں کسی کی آنکھ میں آنسو دیکھتا ہوں، میں سمجھتا ہوں اسے مدینے کی یاد ستا رہی ہے، مدینے کی یاد ستا رہی ہے۔ میں نے مولانا ظہیر ملی صاحب کے وہاں بلی کو دیکھا اور بڑی مانوس تھی، بڑی مانوس بلی تھی، تو مجھے اس پر اچانک ایک بات یاد آئی۔ وہاں موقع نہیں تھا، یہاں موقع ہے، سنا رہا ہوں کہ جو لوگ آپ علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں اور پھر محبت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، ایک تو نبی علیہ السلام سے کیا کرنا بولو؟ محبت، اور محبت کے تقاضوں کو پورا کرنا۔ تقاضے کیا ہے؟ نہیں، آپ مجھے دل سے کہیں یہ جہاں میں نے ہاتھ رکھا دیکھ رہے ہو نہیں دیکھ رہے ہو؟ یہ کیا ہے؟ اس کا نام میں نے حافظ صاحب رکھا عزت، اس کا نام میں نے رکھا عزت، اور میں کہا کرتا ہوں عزت رکھ، آپ علیہ السلام کی محبت میں عزت رکھ تو مرنے کے بعد عزت رہ جائے گی، مرنے کے بعد عزت رہ جائے گی۔ وہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا رحیم ہے، لیکن کوئی پہلے اس سنت کو تو زندہ کرے، اور آپ یہ کوشش کریں کہ اس سنت کے ساتھ قبر میں جانا ہے انشاءاللہ، سنت کے ساتھ جانا ہے، سنت کے ساتھ جانا ہے۔ موت کا کوئی بھروسہ نہیں، کب کس کی آ جائے بھئی کہہ سکتے؟ ہمارے حضرت فرماتے ہیں پہلے مشائخ موت کا مراقبہ کرواتے تھے، پہلے مشائخ موت کا مراقبہ کرواتے تھے، لیکن کورونا نے آ کر موت کا مشاہدہ کروا دیا، کورونا نے آ کر موت کا روزانہ جا رہے تھے، کوئی صبح میں جا رہا ہے، کوئی دوپہر کو، کوئی شام کو، نہ جانے کتنے لوگ چلے گئے اور کتنے ہمارے چلے گئے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ نے ہم کو موقع دے دیا۔ اس لیے ایک اور شاعر کہتا ہے غنیمت سمجھ زندگی کی بہار کہ یہاں آنا نہ ہوگا بار بار، تیری کرنی کے تجھ کو ملیں گے پھل، تیری کرنی کے تجھ کو ملیں گے پھل،
جو آج بوئے گا وہ کاٹے گا کل۔ تو آج کھیتی کا وقت ہے، آدمی جو کھیتی کرے گا کل کاٹے گا۔ ان کھیتیوں میں آپ علیہ السلام کی محبت کا تقاضا ہے کہ عزت رکھی جائے۔ کیا رکھی جائے؟ انشاءاللہ۔ یحییٰ ابن اقسم رحمت اللہ علیہ، جو امام بخاری علیہ رحمہ کے اساتذہ میں ہے، لکھا ہے کہ آپ جب انتقال کرتے ہیں تو کوئی خواب میں دیکھنے والا آپ کو پوچھتا ہے حضرت کیا گزری؟ فرمانے لگے جب باری تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے پوچھ تاچھ شروع کر دی، اور اس طرح مجھے پوچھا جا رہا ہے غصے کے ساتھ کہ اے برہے تو نے یوں کیا، اے برہے تو نے یوں کیا، اے برہے تو نے یوں کیا۔ تو میں ڈر گیا، سہم گیا، لیکن میں نے بڑے ادب سے باری تعالیٰ کے سامنے عرض کی کہ اے پروردگار عالم، میں نے صحیح سند سے حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ان اللہ یستحیی من زیبت الشیب، برہا جو مسلمان ہوتا ہے، من زیبت المسلم، کہ میں نے صحیح حدیث سے آپ علیہ السلام کی سند سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ برہے مسلمان سے یعنی سفید داڑھی والے سے شرم کرتے ہیں، لیکن میں تو یہاں کچھ الٹا دیکھ رہا ہوں۔ یہاں بجائے شرم کے دانت دپٹ ہو رہی ہے اور بوڑھا کہا جا رہا ہے۔ تو یحییٰ ابن اقسم رحمت اللہ علیہ کا بیان ہے، میں نے جیسے ادب سے بات رکھی پروردگار عالم نے تبسم فرمایا۔ اب وہ اللہ کیسے ہنسا وہ اللہ جانتا ہے، اللہ نے تبسم فرمایا، مسکرایا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے یحییٰ تو نے میرے محبوب علیہ السلام کے سند سے جو سنا بالکل صحیح سنا، میں یقیناً برہے مسلمان سے شرم کرتا ہوں، جا میں نے بغیر حساب کتاب کے تیری مغفرت کر دی۔ اچھا، اب کوئی سیاہ داڑھی والا سوچے کہ وہ تو سفید لے کر گئے، ہماری تو سیاہ ہے۔ تو مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بہروپیہ جس کو مستی مذاق کی عادت تھی، اس نے اپنے دوستوں سے کہا جب یہ بات سنی کہ دیکھو ابھی تو سیاہ ہے، اللہ نہ کرے سیاہی کے ساتھ موت آ جائے تو جب قبر میں رکھو اتنا احسان کرنا کہ کہیں سے آتا لے آنا اور سفید کر دینا، کہیں سے آتا لے آنا اور کیا کر دینا، سفید۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دوست بھی ویسے ہی تھے، الجنس یمیر الی جنسی، وہ مشہور ہے، دوست بھی ویسے ہی تھے، انہوں نے بھی آتا لگا دیا اور سفید کر دیا۔ میں کہتا ہوں اللہ کا شکر ہے آتا لگایا، ورنہ اس زمانے میں لوگ چونا لگاتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، کسی کو دھوکہ نہ دے، کسی کو دغا نہ دے، امانت میں خیانت نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، شراب سے بچیں، سود سے بچیں۔ اس وقت بہت بڑی ایک وبا پھیلتی چلی جا رہی ہے، وہ نشیلی گولیوں کی۔ وہ مالیگاؤں والوں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ نشے والی گولیاں کھا کر آپ دیکھو کیسے کیسے حالات ہو رہے ہیں۔ سرے بازار، سرے عام سڑکوں پر کسی کا ہاتھ کاٹا جا رہا ہے، کسی کے پیٹ میں چاقو ڈالا جا رہا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جس نے خنجر ڈالا وہ نشے میں تھا۔ تو نشہ پلانے والا بھی مسلمان، نشہ پلانے والا بھی مسلمان، اور نشہ کرنے والا بھی کون ہے بولو؟ مسلمان۔ بچیں گے انشاءاللہ۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی نے اس کو خواب میں دیکھا، کوئی اللہ کے ولی نے، اور اس مسخرے کو پوچھا، بہروپیے کو پوچھا کیا گزری؟ کہا بس وہی بات ہو گئی جو بیان میں سنی تھی۔ تو کیا کہتے ہو؟ کہاں پروردگار عالم نے اس بات پر مغفرت کر دی کہ تیری اصل داڑھی تو سیاہ ہے، لیکن تو نے حدیث پر یقین کرتے ہوئے
دیکھو الفاظ، تو نے حدیث پر یقین کرتے ہوئے اپنی داڑھی کو آٹے سے سفید کیا، جا اس سفیدی پر بھی ہم تیری مغفرت کرتے ہیں۔ مالک بڑا مہربان ہے، مالک بڑا مہربان ہے۔ خیر، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بلی سے چلے سے نا، میں واپس آ رہا ہوں۔ ایک اللہ والے کہتے ہیں پڑوس ملک کی ایک جماعت مدینہ منورہ گئی، اس میں ایک سیاسی لیڈر بھی تھے جماعت میں۔ روزانہ رات کو جب کمرے میں آتے کھانے بیٹھتے تو مدینہ منورہ کی ایک بلی دروازے سے چپکے سے آ جاتی، ان کے پاس بیٹھ جاتی، یہ لوگ جو کھاتے اس کو بھی کھلاتے۔ تو اب یہ روزانہ کا سلسلہ ہو گیا، روزانہ بلی آ رہی ہے کھلا رہے ہیں، روزانہ آ رہی ہے کھلا رہے ہیں۔ تو یہ لوگ بلی سے مانوس ہو گئے، گود میں بٹھانے لگے اور اٹھانے لگے اور اس سے پیار کرنے لگے۔ تو جو سیاسی لیڈر تھے، اب سیاسی لوگ تو آپ جانتے ہیں نا ماشاءاللہ، ان کے عزائم، ان کے ارادے، وہ جو سیاسی لیڈر تھے انہوں نے وہاں طے کیا کہ یہ مدینہ کی بلی کو مالیگاؤں لے جانا ہے، اس کو مالیگاؤں لے جائیں گے۔ تو حکومت کی لائن سے جو کاغذی کارروائی ہوتی ہے وہ سب انہوں نے کر لیا، ایک بڑا پنجرا تیار کر لیا تاکہ آرام سے بلی دوسری جگہ جا سکے۔ سارے کام ہو گئے، جس دن نکلنا ہے اس دن اس سیاسی لیڈر کے خواب میں دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف میں لاتے۔ کون خواب میں آتے ہیں؟ حضور پاک۔ دعا کرو اللہ ہمیں بھی یہ شرف نصیب فرمائے۔ آپ علیہ السلام خواب میں تشریف لائے اور کیا فرماتے ہیں؟ او میرے امتی، او میرے امتی، تو اکیلے جیسے آیا تھا واپس جانا، ہماری بلی کو ساتھ نہ لے جانا، ہماری بلی کو ساتھ۔ تو وہ سیاسی لیڈر تھے، انہوں نے بڑے ادب سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اتنا انتظام کیا، اتنی تیاری کی اور بلی سے اتنی محبت ہو گئی، اگر ایک دے دے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک دے دے تو کیا فرق پڑتا؟ آپ نے مدینہ میں دیکھا کتنی پھرتی ماشاءاللہ، آپ ایک دے دیں کیا فرق پڑتا؟ تو آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ تو سچ کہتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے آج تیسرا دن ہے، آج تیسرا دن ہے، 3 دن سے وہ بلی میری جالی سے چمٹتی ہے، آنسو بہاتی ہے اور وہ مجھے یہ شکایت کر رہی ہے کہ اے اللہ کے نبی علیہ السلام آپ میرے لیے کچھ کریں ورنہ وہ مجھے مدینہ سے اٹھا کر کہیں اور لے جائیں گے۔ اب تو بتلا، وہ بلی 3 دن سے روتی ہے، میں اس کی سنوں یا پھر تیرا خیال کروں؟ تیرا خیال۔ اور مسلمانوں وہ تو بلی کا اتنا خیال کرتے ہیں، وہ بلی کا اتنا خیال کرتے ہیں، تو میں اور آپ صحیح معنی میں آپ علیہ السلام سے محبت کریں اور تقاضوں کو پورا کریں تو ہمارا خیال کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ لیکن سچ یہ ہے اللہ ہمیں صحیح معنی میں محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے پیران پیر نے محبت کی، جیسے خواجہ صاحب نے محبت کی، جیسے جنید بغدادی نے محبت کی، جیسے بایزید بستامی نے محبت کی، جیسے سلطان باہو رحمت اللہ نے محبت کی، اللہ ہمیں بھی اس طرح محبت کی توفیق عطا فرمائے، محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ خواجہ ہند الولی، خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمت اللہ علیہ۔ اور مسلمانوں سنو، دل کے کانوں سے سنو، 20-22 سال کی عمر ہے اور اللہ کے گھر کا طواف کر رہے، دورانے طواف۔ خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ نے ہاتھ اٹھا لیے اور اللہ سے دعا کرنے لگے، اے پروردگار عالم تو دیکھ رہا ہے، معین الدین کو لے کر آیا ہوں، اے رب العالمین معین الدین کو قبول فرما۔ اللہ اکبر۔ اب شیخ اپنے مرید کے لیے
استاد اپنے شاگرد کے لیے، نہ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے دعائیں مانگے اور وہ دعائیں قبول نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بے نیازی دیکھ کر بندے کی کہتا ہے کریم، بے نیازی دیکھ کر بندے کی کہتا ہے کریم، دینے والا دے کسے کوئی دستے دعا ملتا نہیں۔ آپ جیسے ہی دعا مانگتے، علماء لکھتے ہیں اٹھے ہوئے ہاتھ ابھی فضا میں واپس بھی نہیں آئے اور غیب سے ندا آئی، او عثمان او عثمان، ہم نے معین الدین کو قبول کر لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ عمر ہے 20-22 سال، چرٹی جوانی، چرٹی جوانی، چرٹی جوانی۔ مدینۃ المنورہ پہنچے، آپ علیہ السلام کی مزار کے سامنے کھڑے، اور کیسے کھڑے ہیں؟ بولو ادب سے، کیسے کھڑے؟ ادب سے۔ با ادب با نصیب، نہ بے ادب بد نصیب۔ خواجہ ہند الولی، خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ، آپ علیہ السلام کی مزار کے سامنے کھڑے اور بڑی محبت سے سلام پیش کرتے۔ الصلاة والسلام یا سید المرسلین۔ خواجہ ہند الولی، خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ چرٹی جوانی میں اتنا پیارا جب سلام پیش کرتے ہیں، فوراً قبر اطہر سے جواب آتا ہے۔ امام الانبیاء، امام الملائکہ، فخر کائنات، تاجدار مدینہ، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فوراً جواب دیتے ہیں وعلیکم السلام یا سید الہند۔ اللہ اکبر۔ عمر ہے 20-22 سال اور قبر اطہر سے بشارت مل رہی ہے کہ اے معین الدین، آج تو تیری جوانی ہے، آج تیری عمر چھوٹی ہے، لیکن ایک دن آئے گا اللہ تجھے ہند کا والی اور سردار بنائے گا۔ بھئی اللہ نے بنایا کہ نہیں بنایا؟ آج یہ خواجہ ہند الولی بھارت میں آئے اور بھارت کی کایا پلٹ گئی اور اتنے سارے لوگ جب ایمان میں داخل ہو گئے۔ آج اپنی والدہ کی ملاقات کے لیے پہنچتے، والدہ کا نام ہے بی بی نور، سیدہ بی بی نور، یہ والدہ کا نام ہے۔ جب والدہ کی ملاقات کے لیے گئے، والدہ دیکھ رہی ہے بیٹا معین الدین بڑا خوش نظر آ رہا ہے۔ آپ کی والدہ فوراً سوال کرتی ہے بیٹا معین الدین کیا وجہ ہے، بہت خوش نظر آ رہے ہو؟ آپ نے فوراً جواب دیا ماں خوشی کی وجہ یہ ہے میں بھارت گیا، ہندوستان گیا، اللہ نے میرے ہاتھوں اتنا بڑا کام لیا۔ اللہ اکبر۔ آپ جیسے ہی اپنے کارنامے بیان کرتے ہیں، ماں فوراً اپنے بیٹے کا علاج کر رہی ہے۔ ماں فوراً کہتی ہے بیٹا معین الدین اس میں تیرا کیا کمال ہے، اس میں تیرا کیا کمال ہے؟ تو حیران ہو گئے، حیران ہو گئے۔ اتنا سارا جلسہ سجائیں، اتنا سواریں، اتنا کامیاب جلسہ ہو اور دعا کے بعد کوئی کندھے پر ہاتھ رکھ کے پوچھے کہ تم نے کیا کیا، تو حیرانی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کہ بھئی سب دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ حافظ عبدالحلیم صاحب، ہمارے حافظ مجاہد صاحب اور ان کے رفقا، ان کے ذمہ داران نے کتنا پیارا جلسہ سجایا، کیسا سوارا اور انتہائی کامیاب جلسہ۔ دعا کرے اللہ اس کو قبول فرمائے، قبول فرمائے۔
جن جن لوگوں نے جس اعتبار سے اس جلسے کو کامیاب کرنے میں تعاون کیا، اللہ سب کو اپنی شائن شان بدلہ نصیب فرمائے۔ حضرت خواجہ صاحب رحمت اللہ حیران ہے کہ ماں تو کہہ رہی ہے تیرا کیا کمال، تو پھر کمال کس کا ہے؟ تو ماں کیا کہہ رہی ہے؟ بیٹا معین الدین اگر دیکھا جائے تو اسباب کے درجے میں، وہ عارفہ تھی، دیکھا جائے تو اسباب کے درجے میں میرا کمال ہے، تیرا نہیں۔ اللہ اکبر۔ کما کیا کہہ رہی ہے، کیا کہہ رہی ہے؟ کہ بیٹا سچ کہتی ہوں۔ کما کیسے؟ کہ بیٹا معین الدین اصل وجہ یہ ہے کہ تو جب سے پیدا ہوا میں نے جب بھی تجھے دودھ پلایا پہلے میں نے وضو بنایا ہے، پھر بسم اللہ پڑھی ہے اور تجھے دودھ پلایا ہے۔ بیٹا یہ اس قربانی کا صلہ ہے کہ آج تو جس میدان میں بھی قدم رکھتا ہے اللہ تجھے فتح دے رہا ہے۔ ایک کامیاب انسان کے پیچھے کسی کا کردار نظر آ رہا ہے تو وہ رات کے اندھیروں میں آنسو بہانے والی ماں کا کردار ہے، اللہ کی معرفت رکھنے والی ماں کا کردار۔ یہاں بھی حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی دامت برکاتہم علینا اپنے والد کے کندھوں پر ہاتھ رکھ دیا کہ ابا کیا تکلیف ہے؟ تو جواب کیا ہے؟ بیٹا سجاد اس کے سامنے نہ روئیں تو کس کے سامنے روئیں؟ ارے روئیں گے انشاءاللہ۔ حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم علینا فرماتے ہیں جس کا چہرہ دیکھنا اللہ پسند کرتا ہے۔ کون پسند کرتا ہے؟ جس کا چہرہ دیکھنا اللہ پسند کرتا ہے، اللہ اسے تہجد میں اٹھاتا ہے۔ ہمارے حضرت شیخ طریقت فرماتے ہیں کہ جس اللہ کے بندے نے، جس اللہ کی بندی نے تہجد کی عادت ڈالی وہ یقین کرے اللہ اسے موت نہیں دے گا یہاں تک کہ اللہ کا ولی بن جائے۔ تو تہجد یہ ولایت کا زینہ، ارے پڑھو گے انشاءاللہ۔ ایک اور اللہ والے لکھتے ہیں جسے تہجد کی توفیق ہو جائے اور پابندی سے اٹھنے لگے وہ یقین کرے اس کا رشتہ اللہ سے جڑ چکا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ جس کو تہجد کی توفیق مل جائے اور اہتمام سے پڑھنے لگے وہ یقین کرے اس کا رشتہ اللہ سے جڑ چکا ہے، یعنی اسے اللہ کا قرب مل چکا ہے۔ تو کسی نے پوچھا حضرت کیسے؟ تو فرمایا فجر کی نماز مسجد کی اذان سے پڑھی جاتی ہے، فجر کی نماز مسجد کی اذان سے پڑھی جاتی ہے اور تہجد کی نماز دل کی اذان سے پڑھی جاتی ہے، اور یہ دل کی اذان اس کی ہوتی ہے جس کو کہاں رشتہ نصیب ہو گیا۔ ارے جوڑیں گے رشتہ انشاءاللہ۔ بس کرو، پھر سلام ہے، دعا ہے، تو 11:30 ہو جائیں گے دعا کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، میں نے جب انعامات دیکھے بہت خوشی ہوئی۔ بہت کم ایسے جلسے ہوتے ہیں جہاں سخاوت کے دریا بہتے ہیں اور انعامات کی بارش ہوتی ہے، بہت کم۔ میں بعض جلسوں میں تو ایسا بھی گیا ہوں کہ مجھے بولنا پڑا کہ بھائی یہ زندوں میں جلسہ ہے کہ قبرستان میں ہے۔ حضرت مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ رحمتوں واسعہ بخاری شریف کی شرح میں لکھتے ہیں 2 عبادتیں ایسی ہے کہ اس کا اجر سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ ایک روزہ، ایک بولو محبت سے نیت کرو انشاءاللہ ایک روزہ بھی ہمارا قضا نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ روزہ اس لیے کہ روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِلَّا الصَّوْمَ
فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور دوسری روایت میں ہے وَأَنَا أُجْزَى بِهِ۔ اللہ اکبر۔ روزے کے بارے میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ میرے بندے نے میرے لیے روزہ رکھا، میرے لیے روزہ رکھا۔ روزے دار کے اخلاص کو بھی اللہ نے بیان کر دیا کہ روزے دار مخلص ہے، مخلص کے سوا کوئی روزہ رکھ ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ نے اس کا اخلاص بیان کر دیا کہ میرے بندے نے میرے لیے روزہ رکھا تو اس روزے کا میں خود بدل یا میں خود بدلہ دیتا ہوں۔ تو آپ علماء لکھتے ہیں اس روزے کا کیا بدلہ ملے گا سوائے اللہ کے کوئی جانتا نہیں۔ دوسری چیز ہے سخاوت، دوسری چیز ہے سخاوت۔ حضرت مفتی سعید صاحب فرماتے ہیں کہ اگر دنیا میں کوئی اللہ کی محبت میں اللہ کو خوش کرنے 1 روپیہ خرچ کریں تو اللہ دنیا میں 1 کا 700 دیتا ہے، اور پھر آگے اللہ کا قرآن کہتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے بڑھاتا رہتا ہے، بڑھاتا رہتا ہے، بڑھاتا رہتا ہے۔ کتنا بڑھائے گا سوائے اللہ کے بولو کوئی جانتا۔ ایک وقت کے نبی ہے، انہیں وحی آئی کہ تمہاری امت میں فلاں شخص ہے، اس کو جا کر میرا پیغام دے دو۔ ہم نے اس کے لیے طے کیا ہے کہ آدھی مالداری میں کٹے گی، آدھی غربت میں کٹے گی، اور ان کو اختیار ہے، چاہے تو پہلے مالداری لے چاہے پہلے غربت لے۔ تو نبی نے آ کر بتلا دیا بھئی تمہارے بارے میں اوپر سے پیغام ہے۔ تو یہ گھر گئے اور اپنی بیوی سے مشورہ کیا۔ کس سے مشورہ کیا؟ نبی سے؟ نبی سے؟ کس سے مشورہ کیا؟ بیوی سے۔ ویسے ہی تھوڑا ہوم منسٹر کہتے ہیں۔ بیوی سے مشورہ کیا تو بیوی کیا کہتی ہے؟ اگر میری مانتے ہو تو مالداری پہلے، غربت بعد۔ تو شوہر نے کہا پہلے غربت لیتے ہیں مالداری بعد میں، اس لیے کہ مالداری کے انتظار میں غربت آسانی سے کٹ جائے گی۔ نے پہلے پراٹھے کھانے کی عادت بن گئی تو پھر سوکھی روٹیاں چبانا مشکل ہوگا۔ تو بیوی نے کہا نا تو یہ سب چکر جانے دے، سوکھی روٹیوں کا نہ پراٹھوں کا، میں کہتی ہوں وہ کر، میں کہتی ہوں وہ کر، مالداری کہہ لے، مالداری مانگ لے، ٹھیک ہے تیری مرضی۔ وہ نبی کے پاس گئے اور عرض کی کہ باری تعالیٰ سے درخواست دے دیں کہ میرے مقدر میں جو اختیار ہے تو میں مالداری اختیار کرتا ہوں، مجھے پہلے مالداری دے دو۔ کہا تیری مرضی۔ اللہ نے مالداری دے دی۔ جب مال آنے لگا، اچھا بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کہاں سے آتا ہے، تو آپ یہ درختوں کو دیکھ لو، کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں۔ ان درختوں کو یہ رنگ اور یہ پتے کون دیتا ہے؟ کون دیتا ہے؟ کہ ان کی کوئی کارخانہ، کوئی فیکٹری، کوئی دکان ہے ان کی؟ اللہ دیتا ہے، اللہ دیتا ہے۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ مال ہر طرف سے آنے لگا، اللہ نے مالدار بنا دیا۔ تو اب بیوی شوہر کے پاس بیٹھ گئی، چونکہ اس نے مشورہ دیا تھا مالداری کا۔ اب شوہر کا ہاتھ پکڑ کے کہتی ہے یہ مالداری ہمیشہ باقی رکھنا چاہتا ہے، یہ مالداری ہمیشہ باقی رکھنا چاہتا ہے۔ تو اس نے کہا اس کے لیے تو محنت ہے، تو ہمیشہ رکھنا چاہتا۔ کہ اب ایک کام کرنا،
جب اپنے لیے کپڑا خریدے تو کسی اور کے لیے بھی خرید لینا، جب اپنے لیے کرتا خریدنے جائے کسی اور کے لیے بھی خرید لینا، جب اپنے لیے روٹی خریدنے جائے تو کسی غریب کے لیے بھی روٹی خرید لینا۔ اگر تو نے یہ کام شروع کر دیا، میں تجھے یقین دلاتی ہوں کہ غربت کے دن کبھی نہیں آئیں گے، یہ مالداری ہمیشہ چلتی رہے گی، ہمیشہ۔ اس نے ایسا ہی کیا، سخاوت کے در کھول دیے، جہاں ضرورت نظر آتی ہے سخاوت کر رہا ہے، دے رہا ہے، مسجدوں میں، مدرسوں میں، بیواؤں پر، یتیموں پر، دوستوں پر خرچ کر رہا ہے، خرچ کر رہا ہے۔ ایک دن وہ نبی وہاں سے گزرے تو انہوں نے اپنی ڈائری میں دیکھا کہ اس کا بھی کون سا وقت ہے، تو ڈائری میں جب دیکھا تو اس کا وقت چل رہا تھا غربت کا، مالداری والے دن ختم ہو گئے تھے، لیکن یہاں تو وارے نہیں آ رہے، مال کی ریل پیل ہے اور مزے ہو رہے ہیں، اور ضرورت مندوں کی بھی لائنیں لگی ہے، کھا رہا ہے، کھلا رہا ہے، پی رہا ہے، پلا رہا ہے، پہن رہا ہے، پہنا رہا ہے۔ تو نبی حیران ہے، وہ سیدھے گئے پروردگار عالم کے سامنے، کال لگائی، کال لگائی کہ باری تعالی یہ کیا منظر ہے؟ آپ کے بتلانے کے مطابق تو اس کے غربت کے چل رہے ہیں، لیکن یہاں تو غربت کا نام و نشان نہیں، یہ مال کہاں سے آ رہا؟ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ او میرے نبی دیکھتا نہیں، وہ میری صفت اختیار کیے ہوئے ہے، وہ میری صفت اختیار کیے ہوئے ہے کہ میں کھلاتا ہوں، میں پلاتا ہوں، میں پہناتا ہوں، میں مدد کرتا ہوں۔ تو جو بندہ میرا کام اختیار کر لے وہ میری نگاہوں میں بہت پسندیدہ ہے، میں سخی کی سخاوت کی برکت سے اس کے مال میں کبھی کمی ہونے نہیں دیتا ہوں۔ اس لیے مولانا طارق جمیل صاحب اللہ ان کی عمر میں برکت دے، حضرت ایک بیان میں فرماتے ہیں کہ شیطان کہہ رہا ہے کہ مجھے سب سے زیادہ ڈر لگتا ہے تو اس سخی کا جو بہت سخاوت کر رہا ہے گرچہ گنہگار ہے، گرچہ۔ تو لوگ حیران ہوتے ہیں کہ حضرت کیا فرما رہے؟ کہاں شیطان کا بیان ہے کہ سخاوت اتنا بڑا فعل ہے کہ یہ سخاوت اس کے گناہوں پہ پردہ ڈال دے گی، اور یہ سخاوت اس کو ہاتھ پکڑ کے کہاں لے جائے گی؟ بولو، ارے اختیار کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارے اس مدرسے کے جتنے ذمہ داران ہیں، تعاون کرنے والے نوزماں ہیں، سرپرست حضرات ہیں، اور جنہوں نے جس اعتبار سے سخاوت کی، اللہ سب کی سخاوتوں کو قبول فرمائے، دنیا میں آخرت میں بہتر صلہ نصیب فرمائے۔ اخیر میں دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک دو مصرے پڑھتا ہوں، محبت کے ساتھ سماعت فرمائے۔ مائک والے کو تھوڑا کھولے آپ۔ مصطفیٰ شان رحمت پہ بے حد سلام کی نورانی صورت پہ بے حد سلام کی پاکیزہ سیرت پہ بے حد سلام، جن کو معراج میں حق کی قربت ملی، سارے نبیوں کی جن کو امامت ملی، اور خیر الامم جن کو امت ملی، اور
اور شفاعت کی جن کو اجازت ملی، اس نبی کی نبوت پہ بے حد سلام، مصطفیٰ شان رحمت پہ بے حد سلام، جن کے گھر میں جن کے گھر میں مہینوں نہ چولہا جلا، مرتے دم جن کے گھر میں دیا تک نہ تھا، ان کی داد و دہش کا اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے، کئی دن ہو جاتے تھے، کئی دن ہو جاتے تھے، چولہا جلانے کی نوبت نہیں آتی تھی، کھجور اور پانی پر گزارا ہوتا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے دوپٹے کے کونے میں آدھی روٹی کا ٹکڑا باندھ کر حاضر ہوتی ہے، عرض کرتی ابا حضور آپ اس کو قبول فرما لیں۔ دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی فاطمہ کیا بات ہے؟ سیدہ فاطمہ عرض کرتی ابا حضور ہم کئی دنوں سے بھوکے تھے، ہم کئی دنوں سے پاکے سے تھے، ہم نے کچھ نہیں کھایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ کما کر لائے، میں نے 5 روٹیاں پکائی، 1 روٹی میں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلائی، دوسری روٹی میں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلائی، تیسری روٹی میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلائی۔ اسی میں ایک سائل اللہ کے نام پر سوال کرتے ہوئے دروازے پر آیا، بنام خدا وہ بھیک مانگ رہا تھا، مجھے رحم آ گیا، مجھے ترس آ گیا، 4تھی روٹی میں نے اس بھیک مانگنے والے کو کھلا دی، 5ویں روٹی میرے حصے کی رہ گئی تھی، میں اسے کھا رہی تھی، آدھی روٹی میں نے کھائی، اچانک مجھے آپ کا خیال آ گیا کہ فاطمہ تو اپنے گھر میں بیٹھ کے روٹی کھا رہی ہے، پتہ نہیں تیرے والد پر کیا گزرتی ہو۔ ہائے مسلمانوں، دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس روٹی سے ایک لقمہ توڑتے ہیں، اپنے منہ میں رکھتے ہیں، اس کے بعد فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں تیرے والد کی جان ہے، آج 3 دن ہو گئے تیرے والد نے ایک لقمہ اپنے منہ میں نہیں رکھا۔ جن کے گھر میں مہینوں نہ چولہا جلا، مرتے دم جن کے گھر میں دیا تک نہ تھا، ان کی داد و دہش کا حال کیا، سیم و زر کے دیے جس نے دریا بہا، کوئی محروم در سے نہ سائل گیا، اس نبی کی سکھاؤں پہ بے حد سلام،
مصطفیٰ شان رحم پہ بے حد سلام۔ اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، اپنی گردنوں کو جھکا لیں۔ مائیں بہنیں بھی اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، اپنی گردنوں کو جھکا لیں۔ جس طرح ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کو امی امی کہہ کر پکارتا ہے، ماں جدھر چہرہ لے جاتی ہے بچہ ادھر جا کے ماں کو پکارتا ہے، بچہ رویا کرتا ہے، یہاں تک کہ ماں اپنے روتے بچے کو سینے سے لگا لیتی ہے۔ آج ہم اس کے گنہگار بندے، سیاہکار بندے، اقراری مجرم اس رب کے سامنے آ کر بیٹھے ہیں۔ اس رب کو اللہ اللہ کہہ کر پکاریں تاکہ وہ رب ہم گنہگاروں پر رحم فرمائے۔ میری آواز سے اپنی آواز کو ملاتے ہوئے اللہ کا ذکر کریں، سب کی زبان پر اللہ کا نام۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنی آنکھوں کو بند ہی رکھیں، گردنوں کو جھکائے رکھیں، سوچے اللہ کے سامنے بیٹھا ہوں، اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور اگر میں اللہ کو نہیں دیکھتا میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا۔ اپنی خطاؤں کو یاد کریں، گناہوں کو یاد کریں، رونے کی کوشش کریں، اللہ آج تک میں نے کیسے کیسے گناہ کیے۔ مالک بڑا مہربان ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، جب کوئی اللہ کا بندہ، اللہ کی بندی اللہ کی محبت میں یا اللہ کے خوف سے ایک آنسو بہائے، اللہ زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دیا کرتا۔ اللہ کے عشاق بندے ہیں، رونے والے بندے اور بندیاں ہیں، ہم تو اسی لیے آئے ہیں تاکہ رو رو کر اپنے روٹھے ہوئے رب کو راضی کر لیں۔ میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے
सिवा, अल्लाह तेरे सिवा, अल्लाह तेरे सिवा। मैं गुनहगार हूँ, मैं सियाहकार हूँ, मैं खताकार हूँ, मैं सजावार हूँ। वाकई में अल्लाह के बंदो, अल्लाह की बंदियों, वो अल्लाह तो बारिश के कतरों के मानिंद हम गुनहगारों पर अपनी नेमतें बरसा रहा है। हम ही गुनहगार हैं जो कदम कदम पर उसे नाराज कर रहे हैं। मैं गुनहगार हूँ, मैं सियाहकार हूँ, मैं खताकार हूँ, मैं सजावार हूँ। मैं खताकार हूँ, मैं सजावार हूँ। मेरे सजदों में तेरी हमदो सना, मेरा कोई नहीं, अल्लाह तेरे सिवा, अल्लाह तेरे सिवा, अल्लाह तेरे सिवा। मेरी तौबा है तौबा ए मेरे इला, मुझ गुनहगार को तू न देना सजा। वाकई में अल्लाह के बंदो, अल्लाह की बंदियों, और ऐ जवानों, उस अल्लाह की पकड़ भी बड़ी सख्त है, उसका अज़ाब भी बड़ा सख्त है, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। आज मौका है, 2-4 आंसू बहा लो ताकि आसमान वाले को रहम आ जाए। मेरी तौबा है तौबा ए मेरे इला, मुझ गुनहगार को तू न देना सजा। हम गुनहगारों को तू न देना सजा, हम गुनहगारों को तू न देना सजा। मेरी आहों को सुन, मेरी आहों को सुन ले ए हाजत रवा, मेरा कोई नहीं, अल्लाह तेरे सिवा, अल्लाह तेरे सिवा, अल्लाह तेरे सिवा। दुरूद शरीफ पढ़ें, दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लाहि बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। ऐ बहुत ज़्यादा रहम करने वाले अल्लाह, ऐ बहुत ज़्यादा रहम करने वाले अल्लाह, और सच है मेरे अल्लाह, तू ही रहम करने वाला, तू ही रहम करने वाला, तेरे सिवा कोई रहम करने वाला नहीं है, कोई माफ़ करने वाला नहीं है। ऐ अल्लाह, खताकार है, गुनहगार है, मुजरिम है, पापी है,
تیرے ڈر کے سوالی ہے، تیرے ڈر کے بھکاری ہے، آج تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں، اور اے اللہ آپ دیکھ رہے ہیں کیسے کیسے آپ کے بندوں اور بندیوں نے ہاتھ پھیلائے ہیں۔ اہل دل علماء ہے، صلحاء ہے، حفاظ کرام ہے، تو اے اللہ وہ نوجوان جن کی جوانی کے سجدے تجھے بہت پسند ہیں، تو وہ سفید داڑھی والے ہاتھ پھیلا کر بیٹھے ہیں جن کی داڑھیوں کو دیکھ کر تجھے شرم آتی ہے، بیچاری ماؤں بہنوں نے ہاتھ پھیلائے ہیں، اور اے اللہ مہمان رسول نے ہاتھ پھیلائے ہیں، یہ سب کے سب تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھے ہیں، گرم گرم آنسو بہا رہے ہیں اور تجھے پکار رہے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ تو ہی رحم کرنے والا ہے، اور تو ہی معاف کرنے والا ہے، اور تو ہی مغفرت کرنے والا ہے، اور سچ ہے میرے اللہ تو معاف نہ کرے کون معاف کرنے والا ہے، اور تو مغفرت نہ کرے کون مغفرت کرنے والا ہے۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، اے اللہ پوری امت کی مغفرت فرما، اے اللہ آج کا ہمارا یہ جلسہ اے اللہ اپنی شائن شان قبول فرما، ہمارے جن بچوں نے پروگرام پیش کیے، جن بچوں نے ناظرہ قرآن مکمل کیا، اور جن بچوں نے اللہ اپنے حفظ کو مکمل کیا، اے اللہ ان سب بچوں کو قبول فرما، ان کے ماں باپ کو قبول فرما، ان کے اساتذہ کو قبول فرما، اے اللہ اس جلسے کو کامیاب کرنے کے لیے ہمارے سرپرستوں نے، ذمہ داروں نے، اور جن سخی داتاؤں نے اپنی سخاوت کا مظاہرہ کیا، اے اللہ ان سب کو بھی قبول فرما، انہیں بھی دنیا میں آخرت میں بہتر صلہ عطا فرما۔ اے اللہ آپ دیکھ رہے ہیں اتنے سارے لوگوں نے ہاتھ پھیلائے، سب کے اپنے اپنے مسائل ہے، اپنے دکھ ہے، غم ہے، پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، اور اے اللہ آج تجھے سنا رہے ہیں، تجھے سنا رہے ہیں، سب کے غموں کو دور فرما، دکھوں کو دور فرما، ہم میں ہمارے گھروں میں جو بیمار چل رہے ہیں اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، اللہ ہم سب کے عمروں میں برکت عطا فرما، روزیوں میں، کاروبار میں، تجارتوں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ یہ مالیگاؤں شہر علماء اہل اللہ کا شہر ہے، تیرے نیک بندوں کا شہر ہے، اے اللہ اس شہر پر اپنی خصوصی برکتیں نازل فرما، خصوصی رحمتیں نازل فرما، اے اللہ مدرسہ صفہ دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرما، اور اے اللہ ہمارے حافظ عبدالعلیم صاحب، حافظ مجاہد الاسلام صاحب اور ان کے جتنے اساتذہ نظماء جس اعتبار سے محنتیں کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، اے اللہ قبول کرتے ہوئے دنیا میں آخرت میں بہتر صلہ نصیب فرما۔ اے اللہ یہ ہماری دعائیں ہیں، آپ کے ذمہ قبول کرنا ہے، ہماری ان تمام دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں تمام صحابہ، تابعین، تبع تابعین، تمام اولیاء کرام کے صدقے طفیل میں، کلام مجید کے صدقے طفیل میں، شعبان کی ان برکت والی راتوں کے صدقے طفیل میں، اور اے اللہ ان ہاتھ پھیلانے والوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کیسے کیسے آپ کے برگزیدہ بندوں نے ہاتھ پھیلائے، اے اللہ جن کا ہاتھ پھیلانا تجھے پسند آیا اور جن کی آنکھ سے نکلا گرم آنسو تجھے پسند آیا، مالک ان کے صدقے میں ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔